الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 جنوری بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے گناہ کسے کہتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کی یہ دوسری قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کل اس کا پہلا حصہ، پہلی قسط پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی کبیرہ بھی چھوڑ دو اور صغیرہ بھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نیکی فرض نہیں ہے مگر ہر گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ ہر نیکی کرنا فرض ہے نہیں ہے مگر ہر گناہ کو چھوڑنا فرض ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے تو اللہ تجھے لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے۔ تو عبادت گزار وہ نہیں ہے جو ہر نیکی کرتا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرے۔ نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، بولیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں مگر نفس کی شرارتوں اور شیطان کی خباستوں کی وجہ سے ذرا کمزور پڑ گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المعصومین ہیں، اس کے باوجود آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور مرتے دم تک مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حضور نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ امت کو بتایا جا رہا ہے۔ اور شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، اگر آپ تھوڑی سی سستی چھوڑ کے میرے ساتھ دیں تو شعر بڑا کمال کا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، محیط کہتے ہیں لمبے کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں کا موقع ہی نہ دے، گناہوں کے مقام سے بھی بچائے۔ اور دوسری تدبیر، دوسرا طریقہ یا سوچ و فکر یہ ہے گناہ چھوڑنے کی کہ گناہوں کے وجہ سے جو دینی اور دنیاوی نقصان ہے ہم وہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں بھی کوئی گندے بندے کو پسند ہے اور فرشتے بھی پسند نہیں کرتے، اللہ بھی پسند نہیں کرتا اور اللہ کا رسول بھی پسند نہیں کرتا۔ اور تیسری تدبیر یہ ہے گناہ چھوڑنے کی کہ اللہ تعالیٰ کے معیت کا استحضار رہے، یہ بندہ ہر وقت سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بولیے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا تھا کہ میں بیان کروں گا کہ قیامت والے دن ہم پر 8 گواہ پیش ہوں گے جن کو بٹھایا جا سکتا، بھائی بولو تو صحیح، جن کو خریدا جا سکتا، ڈرایا جا سکتا اور منت ترلے سے سمجھایا جا سکتا نہیں۔ پہلا گواہ ہے المکان، بولیے جس مقام پر پاپی پاپ کرے گا وہ مقام گواہی دے گا، المکان وہ مکان گواہی دے گا۔ قرآن میں آ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم یہی دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گواہ ہے جی الزمان، بولو ہاں جی، وہ وقت گواہی دے گا،
دن کو کیا تو دن بولے گا، رات کو کیا تو رات بولے گی۔ وشاہد مشہود، یہاں قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ شاہد اور مشہود کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد دن ہے اور مشہود سے مراد انسان کے نامہ اعمال ہیں، انسان کے اعمال ہیں۔ اور امام سیدنا حسن بصری پڑھی رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من یومن الا ینادی، کہ جب بھی دن طلوع ہوتا ہے نا تو دن خود یہ اعلان کرتا ہے کہ انی یوم جدید، کہ میں نیا دن آ گیا، بولو میں نیا دن وانی علی ما یعمل فی شہید، اور مجھ میں اس دن جو عمل کیا جائے گا میں اس کی گواہی دوں گا۔ تو یہ جی ہو گیا زمان، بولو کیا ہو گیا؟ زمان۔ اور تیسرا گواہ ہے اللسان، ہماری زبان، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن خود ان کی زبانیں ان کے اچھے اور برے عمل کی گواہی دیں گی۔ لیکن انسان بھی بڑا چلاک ہے، وہ مکر بھی تو جائے گا نا، کہے گا جی میں کیا کروں، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ تو پھر چوتھا گواہ آئے گا الارکان، بولو یہ جسم کے اعضاء، سورہ یاسین میں آ رہا ہے نا آیت نمبر 65 میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ تو چوتھے گواہ کون ہو گیا جی؟ الارکان، جسم کے اعضاء۔ تو جب یہ اعضاء بولیں گے نا تو انسان حیران ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، کیا تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو قالو، یہ جسم بولے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی آج اس اللہ نے سارے جسم کو بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور پانچواں گواہ ہے الملکان، بولو ملکان، فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک دائیں بیٹھا ہے اور دوسرا بائیں والا لکھتا ہے کہ تم مسیطیں باتیں کیسے کرتے ہو، بائیں والا لکھتا ہے کہ چغلیاں، غیبت، حسد، بغض، اور دائیں والا لکھتا ہے کہ نیکیاں کون کون سی کی جا رہی ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی گواہ ہوں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا گواہ ہے الدیوان، بولو جی ہاں، وہ اعمال نامہ، وہ فائلیں جو پیش کی جائیں گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اس کے اعمال پیش ہوں گے، سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں آ رہا ہے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے میرا کوئی چھوٹا بھی نہیں چھوڑا اور کوئی بڑا بھی، الا احصاها، یہاں تو سارے ہی لکھے ہوئے ہیں، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ فرما رہا ہے جو عمل تم دنیا میں کر کے آؤ گے وہ حاضر ہوں گے، وہ عمل سامنے، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ اچھا جی 6 ہو گیا نا۔ 7واں گواہ ہے نبی الانس والجان، نبی پاک خود گواہ ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم ہر امت سے، ہر قوم سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو سب گواہوں پر گواہ لائیں گے۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے عملوں کی بھی گواہی دیں گے، اور جو ہم معاذ اللہ برائیاں کر رہے ہیں ان کی بھی گواہی، کیونکہ نبی کریم کو آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی 8واں گواہ ہے الرحمن، اللہ خود، بولو اللہ۔ قرآن میں آ رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 61، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
اذ تفیدون فیہ، اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ کہتا ہے میں تمہیں وما یعزب عن ربک مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، فرمایا تمہارے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ کوئی الا فی کتاب مبین، ہر چیز اس نے اپنی کھلی کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ 8 گواہ ہے۔ اب ان 8 گواہوں کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان کی گواہی کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، یا اپنے خلاف گواہی نہ جائے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سورہ بقرہ کے اینڈ میں آ رہا ہے واعف عنا واغفر لنا، کہو نا آمین، آمین، ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی الکافرین۔ علامہ علوسی بغدادی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ واعف عنا کا مطلب یہ ہے امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشان بھی مٹا دے، واعف عنا کہ ہمیں معاف کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے گناہوں کے نشان بھی مٹا۔ بولو تو صحیح نا یار، بولیں گے تو مٹیں گے نا، آپ تو بول ہی نہیں رہے ماشاءاللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشان، اور یہ جو کہا وغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کا مطلب علامہ علوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بستر القبیح و اظہار الجمیل، ہماری برائیوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجئے، ہمارے نیکیوں کو تو ظاہر کر پر ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیجئے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضرت علی پاک فرماتے ہیں، حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ کے نہیں سوتا اس کو ہم عقل مند ہی نہیں سمجھتے، یہ بے وقوف ہے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا، ابھی حدیث پڑھ رہا تھا اذانوں سے پہلے، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر رات سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے، آگے بھی میں نے پہلے فجر کی پڑھی تھی، آج یہ پہلی دفعہ رات کی حدیث ملی ہے، جو یہ ہمارے بھائی نے مجھے حدیث کی کتاب لے کر دی اس میں یہ حدیث پڑھی ہے، پہلی دفعہ پڑھی ہے۔ جو رات کو سورہ یاسین پڑھ کے سوئے اگر مر گیا اللہ قیامت والے دن شہیدوں میں کھڑا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا شہید شہادت کی موت مر رہا ہے، تو وغفر لنا کا کیا مطلب؟ ہماری گناہوں پہ پردے ڈال، نیکیاں ظاہر کر، گناہ ظاہر نہ کرنا۔ آگے آ رہا ہے جی ورحمنا، مطلب ہم پہ رحم کر، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ تعالی ہم پہ ایسا رحم کر کہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، ہمارے رزق میں وسعتیں کر دے، اور بے حساب ہماری مغفرت کر کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سارے کاموں کے متولی ہیں۔ اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، انس اللہ الحفظۃ ذنوبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ بولو فرشتوں کو، وہ بتایا تھا نا گواہوں سے بچنا کیسے ہے، گواہی سے، تو یہ طریقہ توبہ۔ الحفظۃ ذنوبہ، اللہ فرشتوں کو گناہ بھلا دیتا ہے۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اور جو اس کے جسم ہوتا ہے نا یہ گواہی دینے والے، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ بولو اللہ ان کو بھی۔ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جس زمین نے گواہی دینی ہوتی ہے اللہ زمین سے بھی گناہوں کے نشانات مٹا دیتا ہے۔ حَتَّى يَلْقَ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ کے سوا اس کے خلاف اس کے گناہوں پر کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی گواہ۔ تو گواہوں کی گواہی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھائی ہم پکی سچی توبہ کر لیں۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔